امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارت میں افغانستان میں ڈاکٹر اشرف غنی کو نظر انداز کر کے طالبان سے ایک معاہدہ کیا جو کابل حکومت کے خاتمے کا بالآخر سبب بنا۔ اب ٹرمپ وہی کام یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا وہاں بھی وہ روس کو بالآخر فتح دلا کر چھوڑیں گے؟ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین کی جنگ اور امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے طریقہ کار میں بہت سی مماثلتیں اور چند تضادات بھی ہیں۔ دونوں جنگ زدہ ممالک کے رہنما سیاسی طور پر کمزور اور مغرب اور امریکہ پر انحصار کرنے والے تھے۔ اشرف غنی کے ساتھ سو وہی ہوا جو عالمی طاقتیں چاہتی تھیں۔ ٹرمپ زیلنسکی اور اشرف غنی دونوں پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ زیلنسکی تیار ہو گئے، لیکن اشرف غنی نے اسے ایک غلط فیصلہ قرار دیتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا۔ زیلنسکی کو تاہم اپنی پارلیمان سے ٹرمپ کے خلاف حمایت ملی ہے، جس میں جنگ کے خاتمے تک انتخابات منعقد نہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 24 فروری 2022 کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ولادیمیر زیلنسکی نے ایک فوجی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا اور جنگ کے خاتمے تک انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ یوکرین جنگ کے 3 سال کے دوران وہاں کی حکومت اور عوام کا بنیادی فیصلہ یہی تھا کہ یوکرین کے بغیر یوکرین پر کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اشرف غنی حکومت نے بھی دوحہ میں جاری طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات کی مخالفت کی تھی۔ ان کا اصرار تھا کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات افغان حکومت کے ذریعے اور ملکی آئین کی چوکاٹ میں ہونے چاہیے۔ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نکتے کو اہمیت نہیں دی اور افغان حکومت اور آئین دونوں کو مذاکرات کی میز پر کوئی جگہ نہیں دی۔ بات چیت کے لیے قائم ہائی پیس کونسل کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہی نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان جیسی صورتحال دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکہ نے روس کے ساتھ مذاکرات میں اب تک یوکرین کو مدعو نہیں کیا ہے۔ اشرف غنی امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے کھل کر ٹرمپ پر تنقید کبھی نہیں کی۔ اس کی بجائے انہوں نے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے ملاقاتوں میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ان کا مشہور بیان تھا کہ مستقبل کا تعین افغانستان کے عوام کریں گے، نہ کہ میز کے پیچھے بیٹھا کوئی شخص جو خواب دیکھ رہا ہے۔ تاہم ٹرمپ نے غنی کے خلاف اس وقت کوئی براہ راست بات نہیں کی تھی۔ تاہم زیلنسکی کو وہ مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اور عامر جیسے الفاظ سے نواز رہے ہیں۔ جواب میں زیلنسکی نے بھی کھلے عام ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ روس کے غلط معلومات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ذاتی توہین قرار دیا۔ زیلنسکی کو اقتدار سے ہٹانا پوتن کی خواہشات میں سے ایک اہم خواہش ہے۔ زیلنسکی کے حوالے سے ٹرمپ کی زبان سخت ہو گئی ہے۔ وہ اسے یوکرین کے لیے اپنے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یوکرین سے متعلق امن مذاکرات کا آغاز ریاض میں ہوا، جس میں یوکرین کے علاوہ نیٹو اور یورپی نمائندوں کو بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ اگرچہ یورپ اور نیٹو نے امریکہ کے شانہ بشانہ افغانستان میں 2 دہائیوں تک جنگ لڑی تھی، لیکن یہی لاہ عمل افغانستان پر بھی امریکہ نے اختیار کیا تھا اور انہیں دوحہ میں مدعو نہیں کیا۔ دوحہ میں ہر مذاکرات کے مرحلے کے بعد خلیلزاد برسلز، کابل اور علاقائی دارالحکومتوں کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ انہیں مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کر سکیں۔ 2021 میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور کچھ رکن ممالک افغانستان میں رہنا چاہتے تھے، لیکن حتمی فیصلے میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جہاں تک بات چیت یوکرین کی ہے تو وہاں بھی نیٹو امریکی مدد کے بغیر ہتھیار فراہم نہیں کر سکتا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کے تیار کردہ امن منصوبے میں بظاہر افغانستان کے اندر قومی مذاکرات میں افغان حکومت کی شرکت کی شرط رکھی گئی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یوکرین میں ٹرمپ کے بظاہر مذاکرات کے آغاز سے قبل پوتن کی تمام شرائط، جن میں نیٹو میں یوکرین کی عدم شمولیت بھی شامل ہے، قبول کر لی ہے۔ ٹرمپ کی
نظریں معدنی وسائل پر زیادہ ہیں۔ اپنی پہلی صدارت کے دوران ٹرمپ نے افغانستان کی کانوں اور زیر زمین وسائل سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، وہ وسائل جن کی مالیت امریکیوں نے 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کے درمیان بتائی تھی۔ افغانستان کے مقابلے میں یوکرین کی معدنی دولت کے بارے میں ٹرمپ نے کھل کر بات کی ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق یوکرین کے معدنی ذخائر کا تخمینہ تقریباً 15 ٹریلین ڈالرز ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اپنے معدنی وسائل کا آدھا حصہ امریکہ کے حوالے کرنے کی پیشکش کے جواب میں زیلنسکی نے ابتدا میں کہا کہ وہ اپنا ملک نہیں بیچ سکتے، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ وہ جمعے کو ٹرمپ سے متوقع ملاقات میں معدنی وسائل کے بارے میں کوئی معاہدہ پیش کرنے والے ہیں۔ ایک فرق یہ بھی تھا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ اور یورپ ایک پیج پر تھے، مگر یوکرین کے معاملے پر دونوں میں شدید اختلافات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ یوکرین سے بھی افغانستان کی طرح اپنا بوریا بسترا اٹھا کر نکل جائے گا یا اس ملک کا مستقبل افغانستان سے مختلف ہوگا۔